یہ کوئی کھیل تماشا تو نہیں، یہ وقت کی ضرورت رہے ہیں۔ اللہ رب العزت کی ذات کو علم تھا کہ بہت سے اذہان ایسے ہیں جو صرف لفظوں سے اور احکامات سے قائل نہیں ہوں گے، اور یہ میرے رب کی شان ہے کہ جبرن کسی پہ کوئی شے مسلط نہیں کرتا، وہ لوگوں کے اذہان کو، تجسس کو، انکوائریز کو ٹیکل کرتا ہے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ایرا آف میجک تھا، وہ لوگ کسی نان میجیکل ڈیمونسٹریٹو شے کو تو مانتے ہی نہیں تھے، وہ کسی شے کو علم نہیں سمجھتے تھے جب تک کہ وہ شے میجیکل نہیں ہوتی تھی، طلسماتی نہیں ہوتی تھی۔ تو اللہ رب العزت کی ذات نے جناب موسیٰ علیہ السلام کو جو معجزے عطا کیے، ان کی ڈائمنشن انہی سے ریلیٹڈ تھی۔ پھر جب مقابلہ ہوا ان جادوگروں کے ساتھ، جادوگروں نے اپنی رسیاں پھینکی، وہ سانپ بن گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا، اژدہا بن کے کھا گیا ان سب کو۔ جب انہوں نے یہ دیکھا نا، تو سب سے پہلے جو لوگ موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لے کے آئے وہ جادوگر تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ جادو کی لیمٹس کیا ہیں، جادو کی حدود کیا ہیں، اور یہ جو ہمارے سامنے ابھی ہوا ہے یہ جادو نہیں ہے، یہ اس سے بہت آگے کی کوئی شے ہے۔ اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ اے میرے نبی ان سے کہہ دو کہ جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر نہیں ہو سکتے۔ وہ جادوگر جانتے تھے جادو کے علم کو، اس کی حدود کو جانتے تھے، مان گئے، انہیں پتا تھا کہ یہ جادو نہیں ہوا، یہ اس سے بہت آگے کی کوئی چیز ہے۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام کا جو دور تھا وہ ایرا آف میڈیکیشن تھا، طب عروج پہ تھی۔ اللہ رب العزت کی ذات نے ویسے ہی معجزے ادا کیے، مادر ذات اندھے ٹھیک ہو جاتے تھے، کوڑیوں کو شفا مل جاتی تھی، مردے زندہ ہو جاتے تھے۔ اس وقت کے لوگوں کے متاثر ہونے کا پیمانہ ہی میڈیکیشن تھا۔ پھر میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ، یہ ایرا آف انفارمیشن ہے۔ میرے آقا نے فرمایا مجھے معلم بنا کے بھیجا گیا ہے، اور قیامت تک میرے رسول کی علمیت کا سکہ چلنا ہے۔ یہ لوگ متاثر نہیں ہوں گے قیامت تک۔ اب یہ جو جنریشن چل رہی ہے یہ انفارمیشن سے متاثر ہوگی، یہ علم سے متاثر ہوگی۔ عرب کے ان لوگوں کو بھی بڑا گھمنڈ تھا، بڑا غرور تھا اپنی لینگویج کے اوپر، لنگوسٹکس کے وہ خود کو ماہر سمجھتے تھے، اس لیے تو باقی سب کو وہ کہتے تھے اجمی، اجمی کہتے ہیں گونگے کو۔ وہ سمجھتے تھے کہ باقی سب گونگے ہیں، وہ خود کو بہت بڑا فن خواہ سمجھتے تھے۔ پھر جب قرآن اترا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب قرآن سنایا ان لوگوں کو، تو ان میں جو سب سے بڑا اسپیشلسٹ تھا نا، جس کا کلام کعبے کے اوپر یوں لگا ہوتا تھا، اس نے وہ قرآن پڑھا اور کہا کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امی تھے۔ جب آپ نے وہ کلام سنایا تو وہ مان گیا تھا، امپریس ہو گیا، متاثر ہو گیا، لینگویج میں اسے پتا لگ گیا کہ مجھ سے آگے بھی کوئی چیز ہے، اور یہ جو مجھے پڑھایا گیا اور یہ جو ہے یہ عام چیز نہیں ہے، یہ انسان نہیں لکھ سکتا۔ وہ متاثر ہو گیا ہوا تھا۔ پھر قرآن حکیم کو عربی میں ہی کیوں نازل کیا گیا؟ اس کے ملٹیپل جواب ہے، لیکن ایک جواب اس کا یہ ہے سب سے فصیح زبان عربی ہے، اس لیے اللہ رب العزت کی ذات نے عربی کو چوز کیا۔ ایک جواب تو یہ بھی تھا کہ عربوں کے اوپر نازل کیا گیا، اور پھر یہ کہا کہ اسے عربی میں نازل کیا تاکہ تم سمجھ سکو۔ لیکن ایک اور نقطہ بتانے لگا ہوں، کچھ دن پہلے مجھے مالدیو سے کسی کا فون آیا ہوا تھا، میں نے انہیں بتایا کہ قرآن کیسے اتنی فصیح زبان ہے۔ آپ کو پتا ہے اردو کے اندر 2,64,000 لفظ ہیں جو بولے جاتے ہیں، اور عربی کے اندر پتا ہے کتنے لفظ ہیں؟ 1,23,00,000 لفظ۔ اس سے اندازہ لگا لے کہ عربی کتنی فصیح زبان ہے، اور اس لیے تو وہ باقی سب کو کہتے ہیں اجمی ہو تم لوگ گونگے ہو۔ اور پھر جو اس زبان کا ماہر ہوگا وہ خود کو کتنا بڑا ایکسٹرا آرڈنری پرسنالٹی سمجھتا ہوگا، پھر وہ بھی مان گیا کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا۔ پھر ایز سچ معجزات کو کبھی تماشوں کی طرح نہیں دکھایا گیا کہ آؤ تمہیں حیران کر دوں، یہ وقت کی ضرورت رہے ہیں۔ غزوہ بدر کے وقت ذہناً اصحاب رسول ڈیمانڈ کر رہے تھے کہ اللہ کی طرف سے نصرت آئے، مدد آئے۔ اسی طرح اگر آپ شق قمر والے واقعے پہ غور کریں، لوگوں کی ڈیمانڈ تھی کہ اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو چاند کے 2 ٹکڑے کریں۔ رسول اللہ نے تو نہیں کہا تھا کہ آؤ میں تمہیں چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھاتا ہوں، لوگوں کی ڈیمانڈ تھی۔ پھر اگر آپ کھجور کے اس واقعے کو دیکھیں جو بغیر گٹھلی کے کھجور آپ کھاتے ہیں، کیا اللہ کے رسول نے کہا تھا آؤ ایک ایسی کھجور میں کھلاتا ہوں تمہیں جس میں گٹھلی نہیں ہوگی؟ لوگوں کی ڈیمانڈ تھی۔ تو جتنے بھی معجزات ہوئے ہیں یہ وقت کی ڈیمانڈ رہے ہیں، لوگوں کے اذہان کی ڈیمانڈ رہے ہیں، اور اللہ رب العزت کی ذات کی یہ شان ہے کہ وہ لوگوں کے ذہنوں کو ٹیکل کرتا ہے۔ پھر ایک اور چیز سمجھیے گا کہ معجزات ہوتے اللہ کے حکم سے ہی ہیں، لیکن وہ اتنا عالی ظرف ہے کہ اسے اپنے بندوں کے کریڈٹ میں ڈال دیتا ہے۔ آج بھی اللہ رب العزت کی ذات چاہے تو اپنے بندوں کے لیے کیا نہیں کر سکتا، وہ قادر مطلق ہے۔ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے کتار اندر کتار۔ اب بھی لوگ انبیاء کو معجزات کی بنیاد پر جج کر رہے ہوتے ہیں، ان کا سب سے بڑا ٹائٹل اللہ کا نبی ہونا ہے، اور آپ کے نزدیک معجزے اور کرامات بہت بڑی بڑی چیزیں ہوں گی۔
اللہ کے لیے تو یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو صرف ذہنوں کو تجسس کو ٹیکل کرنے کا ایک طریقہ تھا، وقت کی ضرورت تھی۔ اب چونکہ ہم رہتے ہیں ایرا آف انفارمیشن کے اندر، تو ہم صرف متاثر ہوتے ہیں انفارمیشن سے۔ ہم نے اتنا ڈیٹا اکٹھا کر لیا ٹیکنالوجی کی مدد سے، آپ میرا یقین کریں، آپ کے سامنے کوئی بندہ مردہ زندہ کر دے، آپ کے سامنے کوئی بندہ کسی اندھے کو ٹھیک کر دے، آپ اس سے متاثر نہیں ہوں گے۔ آپ ڈھونڈیں گے اس کے پیچھے چھپی ہوئی انفارمیشن کو کہ اس نے یہ سب کیا کیسے ہے، آپ اس کے پیچھے کی اس کوڈنگ کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے کہ اس بندے نے یہ سب کر کیسے دیا ہے۔ ہم نے مارول اور ڈی سی کی اتنی فلمیں دیکھ لی ہوئی ہیں کہ ہمارے سامنے جینین اگر کوئی معجزہ اور کرامت ہو جائے تو ہم نے ان فلموں کا اتنا ڈیٹا اپنے دماغ میں گزار لیا ہوا ہے کہ ہم اس چیز سے متاثر نہیں ہوں گے، ہم اسے ڈی کوڈ کرنے کی کوشش کرنے لگ پڑیں گے۔ اس سب کے باوجود بھی اس امت کے اندر ایک حصہ لوگوں کا ایسا رہا ضرور ہے جو صرف الفاظ سے متاثر نہیں ہوتے تھے، انہیں بھی کچھ ایکسٹرا چاہیے تھا۔ اب چونکہ ہم نے نہ تو اللہ رب العزت کی ذات کو دیکھا ہے، نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ہے، نہ اصحاب رسول کو دیکھا ہے، تو پھر اللہ رب العزت کی ذات نے ان لوگوں کے تجسس کو ٹیکل کرنے کے لیے، ان کی انکوائری کو ٹیکل کرنے کے لیے اپنے نیک بندوں کا انتخاب کیا۔ وہ لوگ جنہوں نے زندگیاں اللہ کے نام پہ وقف کر دیں، اللہ رب العزت کی ذات نے ان کے ذریعے ان لوگوں کے تجسس کو ٹیکل کیا۔ وہ لوگ جنہوں نے زندگیاں دنیا کے نام پہ وقف کی اور وہ لوگ جنہوں نے زندگیاں اللہ کے نام پہ وقف کی، یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ بالکل اسی طرح وہ لوگ جو جانتے ہیں اور وہ لوگ جو نہیں جانتے وہ برابر نہیں ہو سکتے۔ تو کچھ تو اسپیشل ہوگا نا ان لوگوں کے اندر جنہوں نے پوری زندگیاں اللہ رب العزت کے نام پہ گزار دی ہیں۔ اب چونکہ ہم ایرا آف انفارمیشن کے اندر رہتے ہیں، ہم متاثر ہوتے ہیں علم سے، انفارمیشن سے، لیکن اب بھی کچھ لوگ ایسے موجود ہیں جو انفارمیشن اور علم سے زیادہ کچھ اور ڈیمانڈ کر رہے ہوتے ہیں، ان کی کیوریوسٹی ٹیکل نہیں کر پا رہی ہوتی انفارمیشن بھی۔ تو اگر آپ کو معجزات کی سمجھ نہیں آتی، آپ کو کرامات کی سمجھ نہیں آتی، تو اس میں آپ کے علم کی کمی ہے۔ میرا رب تو قادر ہے ہر چیز کے اوپر، آج بھی وہی کرتا ہے سب کچھ، لیکن کریڈٹ آج بھی وہ اپنے بندوں کو دے دیتا ہے۔